بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ٹورنٹو 360 پہ روبرو کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عارف شیخ. برکتوں اور رحمتوں کے مہینہ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں اب ہم داخل ہو چکے ہیں اور آہستہ آہستہ رحمتوں اور برکتوں کا یہ مہینہ اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے. اس مہینے میں محافل حمد و نعت کا زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے. ویسے تو پورا سال ہی حمد و نعت کی محافل کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن اس مہینے میں ہر جانب سے، ہر کونے سے آپ کو حمد و نعت کے آوازیں جو ہیں وہ زیادہ سنائی دیتی ہیں. میرے آج کے پروگرام کے جو مہمان ہیں ان کا تعلق بھی ایک ایسے ہی خاندان سے ہے جو کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے قرأت حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول مقبول کی تعلیم و ترویج میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے. صاحبزادہ سید منظور الکونین کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں. حکومت پاکستان نے آپ کو پرائیڈ آف پرفارمنس دیا اور جب جب نعت رسول مقبول اور حمد باری تعالیٰ کا ذکر ہوگا تو صاحبزادہ سید منظور الکونین کا ذکر بھی اس کے ساتھ ہوگا. میرے آج کے جو مہمان ہیں صاحبزادہ سید منظور الکونین کے چھوٹے بھائی سید ندیم شاہ، وہ آج میرے مہمان ہیں اور ان سے ہم نعت رسول مقبول اور حمد باری تعالیٰ کے حوالے سے کچھ بات بھی کریں گے، لیکن میری کوشش یہ ہوگی کہ ہم زیادہ وقت جو ہے وہ ان سے حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول مقبول سنیں اور اس سے مستفید ہوں. شاہ صاحب، میرے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید. بڑی نوازش، بڑی مہربانی. شیخ صاحب، آپ کی بڑی کرم فرمائی ہے، بڑی عنایت ہے کہ آپ نے مجھ جیسے ناچیز کو، لیکن ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قطار میں سب سے آخر میں کھڑے ہوئے شخص کو اپنے پروگرام میں رونق بخشی. شاہ صاحب، یقیناً بہت سارے لوگ تو جانتے ہیں کہ آپ کا خاندان جو ہے وہ گزشتہ کئی سالوں سے اور بلکہ کئی دہائیوں سے نعت رسول مقبول اور حمد باری تعالیٰ کی ترویج کے لیے کام. تھوڑا سا بتائیے کہ کتنے سال پہلے سے اور کہاں سے آغاز ہوا آپ کے خاندان میں اس تمام سلسلے کا؟ شیخ صاحب، ہم سادات گلبرگہ شریف انڈیا، حیدرآباد لکھنؤ سے ہمارا تعلق ہے اور خاندان سادات اور ہمارے خاندان کا ورثہ جو ہے وہ تعلیم و ترویج قرآن اور تعلیمات اسلامی، اس کے علاوہ طب اور خوش نویسی، یہ ہمارے خاندان کا طرہ امتیاز رہا ہے ہمیشہ سے. اور بڑے بڑے اس میں حکماء اور اس کے بیچ میں بہت بڑے بڑے خوش نویس جو ہے وہ ہمارے خاندان میں شعراء اور دین کی تبلیغ اور ترویج جو ہے اس کے بیچ میں ہمارے خاندان کا الحمدللہ برصغیر پاک و ہند میں ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. آپ نے یقیناً آپ نے اپنے والد صاحب سے کے علاوہ اور کس کو نعت رسول مقبول اور قرأت اور حمد کی طرف راغب دیکھا جب آپ نے وہ سنبھالا؟ مجھے الحمدللہ میں نے جس خاندان میں آنکھ کھولی تو صاحبزادہ سید منظور الکونین صاحب کے جو میرے والد گرامی سید یعقوب الحسن زیدی صاحب، اور ویسے تو پیشے کے اعتبار سے وہ پاکستان آرڈیننس فیکٹری کے بانیوں کے بیچ میں سے تھے، انسپیکٹر ویپنز تھے. اور لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ ہمارے خاندان میں یہ ایک خوش الحانی اور اللہ نے جس کو نوازنا ہو، جی بالکل بے شک یہ اسی کی عنایت ہے. بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. سبحان اللہ. تو والد صاحب نے میرے بڑے بھائی کو ایک دنیا کی خوبصورت ترین آوازوں میں سے ایک آواز میرے بھائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی. کوئی شک نہیں. اور میرے والد مرحوم نے ان کو قرأت اور نعت کی جو ہے وہ تعلیم دی، اور جو گھر کے بیچ میں ایک مخصوص ایک انداز ہوتا ہے، گھریلو انداز خالص طور پہ، اور اس کی تعلیم دی. اور اس میں پھر میرے بھائی کے بیچ میں ایک جو آواز کا ٹیلنٹ تھا وہ اس کو انہوں نے نعت کی طرف زیادہ ڈھالا، اور یہ بچپن کی ہمارے گھر کی تعلیم تھی. پھر اس کے بعد جب میں نے اس گھر میں آنکھ کھولی تو صبح فجر کی نماز باجماعت ہوا کرتی تھی، اس کے بعد قرآن مجید کی قرأت ہوا کرتی تھی. پھر اس کے بعد ہمارے والد صاحب ہم کو جو ہے وہ تفسیر اور ترجمہ اور درس دیا کرتے تھے. اور اس کے بعد پھر دنیاوی معاملات کے بیچ میں اسکول کالج وغیرہ کا اور جو سلسلہ شروع ہوتا تھا. تو مجھے میرے والد صاحب نے قرأت کی تعلیم، اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں نے اپنے بڑے بیٹے کو اللہ کی سنت پہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت، اور اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو
جو ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی سنت پہ قرت، قرآن مجید کی قرت، کیونکہ قرت جیسی امام حسین علیہ السلام نے نوک نیزہ پہ کی ہے، ایسی کسی کو نصیب نہیں ہوئی. تو یہ دو ورثے جو تھے ہم دونوں بھائیوں کے بیچ میں منتقل ہوئے. ہم نے اس شہر ٹورنٹو میں بہت سارے ایسے پروگرام دیکھے ہیں، اور میں نے خود بھی کئی پروگرام ایسے کیے ہیں جن کا آغاز جو ہے وہ ہم نے ندیم شاہ صاحب کی قرت سے کیا. اور میں گواہ ہوں اس بات کا کہ جس پروگرام میں ہم نے ان سے قرت کروائی اور پروگرام کا آغاز کیا، نہ جانے کتنے لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا. انہوں نے اپنے پروگرامز کے لیے کہا کہ ہم شاہ صاحب کو وہاں بلانا. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنے آنے والے چند پروگرامز میں ہم ایک قرت کے حوالے سے بھی ایک خصوصی پروگرام جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. شاہ صاحب سے بات چیت تو ہوتی رہے گی، لیکن میں یہ بھی چاہوں گا کہ ہم ساتھ ساتھ کچھ آپ سے کلام جو ہیں جو میرے ناظرین جو ہیں وہ یقیناً سننا چاہتے ہیں آپ سے. جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے. بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا، ہاتھ اٹھتے نہیں نیت میری بھر جاتی ہے. سبحان اللہ. حمد باری تعالیٰ سے آغاز کریں گے. پروفیسر محمد مشتاق کا یہ کلام ہے: اے خدائے جمال و زیبائی، خوب ہے تیری عالم آرائی. اے خدا جمال و زیبائی، خوب ہے تیری عالم آرائی. اے خدا جمال و زیبائی، سب میں موجود اور سب سے جدا، سب میں موجود اور سب سے جدا، کون سمجھے یہ راز تنہائی. اے خدا جمال و زیبائی، تو کہاں ہے کہاں نہیں ہے تو کہاں ہے کہاں نہیں ہے تو، محو حیرت ہے تاب گویائی. محو حیرت ہے تاب گویائی. اے خدا جمال
ایسا کلام اور اس کو اس انداز میں جب پیش کیا جائے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. شاہ صاحب سبحان اللہ. شاہ صاحب یہ بتائیے کہ آپ ذاتی طور پہ کتنا عرصہ ہو گیا اب آپ کو حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول مقبول پیش کرتا؟ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ میں اگر عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں یہ کہوں تو بجا ہوگا. میں نے اپنے کمسینی کے عالم میں سب سے پہلا جو مقابلہ حسن قرأت و نعت جیتا وہ 7 سال کی عمر میں تھا. سبحان اللہ. اور اسکول لیول پہ. اور میرا سب سے پہلا جو ریڈیو پاکستان راولپنڈی میں پروگرام ریکارڈ ہوا ہمارے آج کے مہمان، تو اس وقت بھی میری عمر جو تھی وہ 7 سال تھی. اور یقیناً اور دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہوتا ہے کہ وہ جن کو نواز دے. اور آپ جب جب کلام پڑھ رہے ہیں، جب جب حمد بیان کر رہے ہیں، نعت رسول مقبول بیان کر رہے ہیں، تو تب تب جو ہے وہ رب جلیل کی رحمتیں اور برکتیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ساتھ. بے شک یہ اسی کی عنایت ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اچھا، آپ یہ کہ سمجھتے ہیں کہ جیسے جیسے زمانہ ترقی کر رہا ہے تو جو حمدیہ کلام اور نعتیہ کلام ہے اور اس کے معیار میں اضافہ ہو رہا ہے، یا آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس میں اور کام ہو رہا ہے یا کچھ کمی آئی ہے؟ کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ شیخ صاحب اس کے بارے میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ اللہ رب العزت کی ذات احدیت جو ہے وہ ذات پاک ہے کہ جس نے سب سے پہلی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کی ہے، اور قرآن مجید اس کا شاہد ہے. اور اب اس معیار کی نعت جو ہے وہ تو انسان خطا کا پتلا ہے، وہ تو بالکل ناممکنات میں سے. اور کیونکہ یہ وہ ذکر ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. تو انسان اپنی اوقات کے مطابق جو بھی کوشش کر سکتا ہے. لیکن دیکھنے میں یہ بات آئی ہے کہ یہ سلسلہ جو انسانوں کے بیچ میں نعت کا جو کہ حضرت عبد المطلب علیہ السلام سے اور حضرت ابو طالب علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضرت علی علیہ السلام اور پھر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، اور اس سے پھر ہوتا ہوا آج جب میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں، تو اس کے بیچ میں اتار چڑھاؤ ضرور آتا رہا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی بہت اچھی نعت لکھی جا رہی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے میڈیا کے بیچ میں بہت اچھے نعت کو شعراء کرام جو ہے وہ، لیکن اس کے بیچ میں تبدیلی ضرور آتی ہے. اس کا مزاج زمانے کے حساب سے بدلتا ہے. جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا جا رہا ہے تو وہ بہت خوبصورت لفظ آپ نے ادا کیا کہ مزاج میں تبدیلی آتی چلی جاتی ہے، کیونکہ زمانہ ترقی کر رہا ہے. لیکن بات وہی ہے کہ اپنے دین کی حفاظت تو میرے رب جلیل نے اس کا خود اپنے وعدہ کیا ہوا ہے، تو وہ سلسلہ تو جاری ہے. بے شک. اور کہ دنیا میں ہر وقت 24 گھنٹے کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہے، تو میرے رب کا کمال ہی ہے نا. سبحان اللہ. کہ اتنا خوبصورت مذہب کہ ہر وقت اس کا ذکر جو ہے وہ جاری ہے. بے شک. خانہ کعبہ کا طواف ہر وقت جاری ہے. بے شک. تو یہ تو ایک لازوال مذہب. سبحان اللہ. آپ شاہ صاحب بات اور چیز کریں گے، لیکن کچھ کلام بھی آپ سے سننا چاہوں گا. اور ذکر باری تعالیٰ کے ساتھ ذکر مصطفیٰ کا ہونا ایک لازمی امر بن جاتا ہے. اور میں چاہوں گا کہ کچھ کلام ہم ایسا پیش کریں کہ خاتم الانبیاء، امام المرسلین، نبی آخر الزماں، وجہ تخلیق کائنات، رحمت للعالمین، سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے آپ سے گزارش کروں گا. اور یہ جو کلام ہے یہ حضرت علامہ جان محمد قدسی صاحب کا بڑا مشہور کلام ہے. آپ سے گزارش کروں گا کہ وہ پیش کیجیے. مرحبا سید مکی مدنی العربی، دل و جان باد فدا چه عجب خوش لقبی. مرحبا سید مکی مدنی العربی، چشم رحمت بکشا
سوئے من انداز نظر چشم رحمت بے کشا سوئے من انداز نظر اے قریشی لقبی ہاشمی و مطلبی مرحبا سید مکی مدنی العربی سیدی انت حبیبی طبیب قلبی سیدی انت حبیبی طبیب قلبی آمدہ سوئے تو قدسی پیدر طلبی مرحبا سید مکی مدنی العربی دل و جان باد فدایت چه عجب خوش لقبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایمان تازہ ہونے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. شاعر نے کہا کہ میرے ہاتھوں سے اور میرے ہونٹوں سے خوشبوئیں جاتی نہیں، میں نے اس میں محمد کو لکھا بہت اور چوما بہت. سبحان اللہ. ذکر نبی اور آخر الزمان اور ذکر باری تعالیٰ جاری رہے گا. حضرت سید ندیم شاہ صاحب کے ساتھ ہماری یہ محفل بھی جاری رہے گی. ایک وقفے کا وقت ہوا ہے، چلتے ہیں بریک کی جانب. واپس آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کلام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں روبرو ٹورنٹو 360 پہ، اور میں آپ کا میزبان عارف شیخ. رمضان المبارک کے حوالے سے آج میرے مہمان سید ندیم شاہ، اور ان سے ہم حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول مقبول کے کلام سے جتنے مستفید ہو سکتے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں. شاہ صاحب، ہم چونکہ اس دیار غیر میں آباد ہیں، تو کینیڈا میں بالعموم بلکہ بالخصوص ٹورنٹو میں یہ بتائیے کہ حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول مقبول پر کیا کوئی باقاعدہ اکیڈمی کام کر رہی ہے، یا کوئی اس کی ترویج کا کوئی سلسلہ یہاں پر جاری ہے؟ اگر جاری ہے تو کتنا کام ہو رہا ہے اس کے اوپر؟ بہت اہم سوال آپ نے اٹھایا ہے. میں یہاں پہ 17 سال سے مقیم ہوں، اور وقتاً فوقتاً یہاں پہ کچھ والدین ایسے ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے اس کام میں جو ہے وہ آگے بڑھیں اور ان کو بھی اس کی تعلیم دی جائے. کام گاہے بگاہے ہو رہا ہے، لیکن اس کے بیچ میں ابھی بہت گنجائش ہے اور اس کے اوپر خاص توجہ دینی چاہیے. اور جو صحیح روح ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس کے بیچ میں جو سب سے اہم عنصر ہے وہ یہ ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ وابستہ ہو جانا، اور وہ سپردگی کا عالم جو ہے وہ جب کیفیت آپ کے اندر داخل ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے بیچ میں جو ہے وہ ایک فلاح کا اور ایک امن و امان کا دور جو ہے وہ قائم ہو سکتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بہت زیادہ گنجائش موجود ہے؟ بہت زیادہ گنجائش. اور یقیناً لوگوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو جو ہے اس طرف لے کر آئے. جی بالکل، والدین کی یہ اہم ضرورت ہے اور ان کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو فن قرأت، قرآن مجید کی تعلیم اور خاص طور پہ حمد و نعت کی تعلیم جو ہے وہ اس سے ضرور آراستہ کریں. مجھے امید ہے کہ آج کا ہمارا یہ پروگرام دیکھنے کے بعد شاید چند افراد ایسے ہوں جو سوچیں اس طرف. اگر آپ اس بارے میں سوچیں تو یقیناً ندیم شاہ صاحب یہاں موجود ہیں، اور یہ علم جو ہے یہ پھیلانے کے لیے ہمیشہ حاضر رہتے ہیں. میں گواہ ہوں اس بات کا، اور اس سلسلے میں آپ چاہیں تو آپ ہمارے ٹیلی ویژن
اسٹیشن سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور شاہ صاحب بھی یقیناً حاضر ہیں۔ شاہ صاحب کلام سننے کا سلسلہ زیادہ جاری رکھوں گا، جی بسم اللہ۔ کیونکہ میرے ناظرین کی خواہش یہی تھی، میں نے جب فیس بک پہ یہ بتایا کہ ہم اپنا خصوصی پروگرام آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، تو لوگوں کی خواہش یہی تھی کہ کلام جو ہے وہ، کیونکہ وقت کم ہوتا ہے تو زیادہ سن لیا جائے۔ کوثر القادری صاحب کا کلام بڑا مشہور کلام کہ سلطان امم کی الفت میں اللہ کا احسان ہوتا ہے، پلیز نظر کیجیے۔ سلطان امم کی الفت میں اللہ کا احسان ہوتا ہے، تسکین دلوں کو ملتی ہے، ہر درد کا درمان ہوتا ہے، سلطان امم کی الفت میں غم خانہ دل میں یوں اکثر ایک جشن چراغاں ہوتا ہے، غم خانہ دل میں یوں اکثر ایک جشن چراغاں ہوتا ہے، جب یاد حبیب آ جاتی ہے، ہر اشک فروزاں ہوتا ہے، سلطان امم کی الفت میں بے برگ و گیا ویرانہ بھی ایک پل میں گلستان ہوتا ہے، بے برگ و گیا ویرانہ بھی ایک پل میں گلستان ہوتا ہے، جس خاک کے ذرے پر ہو نظر وہ میرے درخشاں ہوتا ہے، سلطان امم کی الفت میں۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بدلانے والا۔ آپ جب نعت رسول مقبول کو سنا جائے تو ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، لگتا ہے ایمان تازہ ہو رہا ہے، اور آپ کا ایک شاہ صاحب سلسلہ بھی شروع ہوا، اور اب چونکہ انٹرنیٹ کا دور ہے، سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں آپ کو بہت ساری اس طرح کی پوسٹنگ ملتی ہیں جہاں پر لوگ سمجھتے ہیں، اور دیکھا جا رہا ہے کہ کئی بیماریوں کا جو علاج ہے وہ اب قرآن پاک کی تلاوت سننے میں آ رہا ہے، اور کئی جو ہیں میں نے لوگوں کو دیکھا جو کہ ڈپریشن کا شکار ہیں، جب وہ حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول مقبول انہیں سنائی جاتی ہے تو وہ ایک نیا رنگ ان پہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں شیخ صاحب چشمدید گواہ ہوں ان چیزوں کا کہ بچپن سے میں
کیونکہ میرا حوالہ تو قرت کا ہوتا تھا، میں کل پاکستان محافل اس نے قرت و نعت میں قرت کے لیے جاتا تھا اپنے بھائی کے ساتھ، مجھے یہ شرف حاصل ہوتا تھا. اور میں آپ کو یقین کریں کہ کوئی محفل ایسی نہیں ہوتی تھی کہ جس محفل کے بیچ میں کسی ایسے بیمار کو شفا نہ ملی ہو حضور ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک ان کے ذکر سے، کہ جس کو تمام دنیا کے ڈاکٹروں نے لا علاج کرا دیتی ہو. یقین دیکھیں جی، ہمارا یہ مذہب تو ایسا ہے نا، لازوال اور لافانی مذہب ہے، جس میں اور اس طرح کے تو ہزاروں واقعات جو ہے وہ بھرے پڑے. شاہ صاحب، میں ایک ایسے کلام کی آپ سے گزارش کرنے جا رہا ہوں. ہمارے پیر بھی ہیں کہ کتنے مہر علی کتنے تیری ثنا، سبحان اللہ، سبحان گستاخ اکھیاں کتنے جا لڑی. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑا شریف کا کلام ہے، پہلے بھی میں آپ سے سن چکا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ یہ کلام جو ہے وہ ہمارے ناظرین تک بھی پہنچے. سکھ بترا دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنے دیے اج سکھ مترا دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنے دیے لوں لوں وچ شوق چنگے اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں اج سکھ مترا دی ودھیری مکھ چند بدر شاشا متھے چمکے لاٹ نورانی مکھ چند بدر شاشانی متھے چمکے لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی اکھیں ہن مت بھریاں اج سکھ مترا دی ودھیری سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا سبحان اللہ ما ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتھے جا لڑیاں اج سکھ مترا دی ودھیری. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام، اور آپ نے بہت اچھے انداز میں پیش کیا، اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے ناظرین
جہاں جہاں تک اس پروگرام کو دیکھا جا رہا ہوگا وہ یقیناً بہت خوشی ہوں گے اس کو سن کے. اور حضرت پیر مہر علی شاہ نے سے لکھا بھی بہت خوبصورت ایسا کلام ہے جو عمل ہو گیا. یہ ان کلام میں سے یہ ایک کلام ہے کہ آپ یقین کریں کہ میں پتہ نہیں کس جبر کے ساتھ میں نے اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے اس کے بیچ میں سے جو باقی کے اشعار ہیں وہ نہیں پڑھے. یقیناً وقت کی قلت ہے, لیکن کبھی کوشش کریں گے کہ کوئی ایسا سلسلہ بھی ہو جہاں پر ہم زیادہ اس کلام کو اپنے لوگوں تک پہنچا سکیں. شاہ صاحب دیکھیں ہم کتنے خوبصورت ملک میں آ چکے ہیں. کہتے ہیں نا کہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے جس ملک میں ہم آباد ہیں, ملٹی کلچر. اور رمضان کا مہینہ جب یہاں آیا تو اس کی باقاعدہ برکتوں کا احساس آپ کو یہاں بھی ہوتا ہے. آپ دیکھیں افطاری کے وقت آپ کو ایک تو ہر جگہ مساجد ہیں, لوگوں کی چہل پہل ہے, اور دوسرا یہ کہ وہ لوگ جن کا تعلق مذہب اسلام سے نہیں بھی ہے وہ بھی آپ کو اس کے بارے میں بات چیت کرتے, اس کے بارے میں جانتے. اور بہت سارے ایسے جگہ آئیں جہاں پر لوگ جو ہیں وہ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ جی آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ یو آر فاسٹنگ, اور وہ اپنے میٹنگز کو کا دورانیہ کم کرتے ہیں آپ کے ساتھ. وہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ اس میں کم آپ سے کام لیا جائے, کم آپ سے بات کی جائے. خوبصورت مذہب, اور اتنا ہی خوبصورت ملک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہنچایا. خوبصورت بات آپ نے کی ہے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حضیت کا اور محمد آل محمد علیہ السلام کی ذات مقدسہ کا ہر لمحہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ دیکھیے یہ مسلم ملک نہ ہوتے ہوئے اس ملک کا پرائم منسٹر, ممبر آف پارلیمنٹ جو ہے وہ کتنی محبت کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ مسلمان بھائیوں کے ساتھ افطار کا دسترخوان کے اوپر بیٹھتے ہیں اور اس کو باعث فخر سمجھتے ہیں, اور اس کو باقاعدہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں کہ جی وی آر دا پارٹ آف اٹ. جناب سید ندیم شاہ صاحب سے میری بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا, کلام بھی ایسے آپ تک پہنچاتے رہیں گے. ایک بریک کی جانب جاتے ہیں, اس کے بعد پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. مدینے جاؤں آؤں اور پھر سے جاؤں, خدا تا عمر رکھے اس سفر میں. صاحب کیا دعا ہے آپ کی, یہ دعا اللہ اسی دعا کو قبول کر لے تو ہم بس اسی سفر میں رہ جائیں تو زندگی اور خوبصورت ہو جائے. زندگی یقیناً اللہ کا کرم ہے, زندگی بہت خوبصورت ہے, اور یہ سب میرے آقا کا کرم ہے بے شک, لیکن مدینے کا سفر جب جب ہو وہ اور خوبصورت ہو جاتی ہے. شاہ صاحب یہاں پر رہتے ہوئے یہ بتائیں کہ کوئی ایسا موقع بھی آیا کہ جہاں آپ کو جب کلام پیش کرتے ہوئے مطلب کسی ایسی جگہ پہ کلام پیش کیا ہو جس کا لطف آپ کو ہمیشہ یاد رہے, وہ لمحے وہ احساس ہمیشہ آپ کو یاد رہ گیا ہو؟ ویسے تو شیخ صاحب یہ کیفیت جو ہے یہ چونکہ عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور سرشار ہو کے, کیونکہ حکم بھی یہی ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, انتہائی تسلیم اور ادب کے ساتھ یہ کلام جو ہے یہ ذکر کرنے کا حکم ہے. تو ویسے تو ہمیشہ الحمدللہ یہ کیفیت رہتی ہے, طاری رہتی ہے. اور لیکن ان میں چند محافل ایسی ہوتی ہیں, یہاں پہ چونکہ ٹورانٹو میں مختلف گھروں کے بیچ میں میلاد کی محافل ہوتی ہیں, اور جب بھی کبھی کوئی کسی گھر میں مسئلہ ہو جائے, کوئی پرابلم ہو جائے تو لوگ اپنے گھروں میں انعقاد کرتے ہیں چھوٹی محافل کا, تو مجھے وہاں جانے کا شرف حاصل ہوتا ہے, اور وہ صرف دعا و خیر و برکت کی نیت سے. لیکن پچھلے مہینے ہمارے ایک بڑے دوست کرم فرما ہیں اور فواد خان صاحب, ان کے گھر پہ محفل تھی, اور وہ چونکہ رمضان المبارک کا بھی مہینہ تھا, کچھ انہوں نے دعا کے لیے کہا تھا, اور اس سلسلے میں وہاں پہ کچھ منہاج القرآن کے لوگ بھی تشریف فرما تھے, کچھ پاکستان کے ایکس بیوروکریٹس بھی وہاں پہ موجود تھے. تو میں نے ان سے یہ درخواست کی اس دن, میں نے کہا جی کلام جو ہے نا وہ میں اپنی مرضی کا میں پڑھنا چاہوں. کبھی کبھی ایسا دل بھی چاہتا ہے. تو کچھ کلام ایسے جیسا کہ پیر مہر علی شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام ہے, اسی طرح سے کچھ ایسے کلام یہ جو اب میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ حضرت نفیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا, وہ ایسے کلام لکھے جاتے ہیں کہ جو خود انسان کو وہ مراحل طے کروا دیتے ہیں اور وہ منزلیں طے کروا دیتے ہیں کہ آپ اس دنیا سے یقیناً کسی اور دنیا میں چلے جاتے ہیں, اس کا انسان کو خود علم نہیں ہوتا. تو یہ عمل آپ نے اس محفل میں دیکھا, یہ عمل آپ نے اس محفل میں دیکھا.
وقت چونکہ کم ہے، بہت ساری باتیں میں شاہ صاحب سے کرنا چاہتا ہوں، لیکن کوشش وہی ہے کہ کلام آپ تک پہنچایا جائے کہ تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، اور جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھا۔ سبحان شاہ صاحب کلام کی درخواست کروں گا، حضرت نفیس رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے کہ اے رسول امی تجھ سے کوئی نہیں۔ اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے یہ اپنا عقیدہ، بس صدق و یقین ہے یہ اپنا عقیدہ، بس صدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امی۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین تا ابد نازنی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول ابی۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پیدائی گئی، سید الاولین سید الآخرین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول ابی، خاتم المرسلین خاتم المرسلین خاتم المرسلین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت کلام اور بہت شاندار ادائیگی آپ کی، بہت ہی خوبصورت۔ میری خواہش تو یہ ہے کہ یہ پروگرام میرا جو ہے وہ ایسے چلتا رہے، اور میں آپ سے فرمائشیں کرتا رہوں، آپ پڑھتے رہیں، بڑی نواز، اور یہ وقت تھم جائے اور یہ سلسلہ جاری رہے۔ شاہ صاحب کیا کوئی ایسا کوئی ذہن میں کبھی خیال آیا کہ آپ حمد باری تعالیٰ نعت رسول مقبول کی ترویج کے لیے کوئی اکیڈمی بنائیں ٹورنٹو میں، یا کوئی سلسلہ شروع کریں؟ شیخ صاحب میں نے ایک پرفارمنگ آرٹس کے نام سے ایک چھوٹی سی تنظیم ہے، اور وہ میں نے قائم کر رکھی ہے یہاں پہ، اور وقتاً فوقتاً اس میں بچے جو ہے وہ خاص طور پہ بہت بڑھ چڑھ کے، اور جب سے میرا تعلق جو ہے وہ ادارہ منہاج القرآن سے جو ہے وہ تعارف ہوا ہے، اور شیخ محمد طیب صاحب اور ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب کی بھی خدمت میں مجھے کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، تو اس ادارے کے بچے بہت لگن کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں،
اور میں ویک میں 2 مرتبہ وہاں جا کے ان کو اس کی تعلیم جو ہے وہ میں دیتا ہوں. تو اگر مخیر حضرات یا کمیونٹی کے کچھ ایسے لوگ جو اس سلسلے کو آگے بڑھانا چاہیں اور آپ سے رابطہ کرنا چاہیں تو آپ کریں گے؟ جی بالکل، آپ کی روبرو کی وساطت سے اور آپ کی جو ہے وہ شفقت اور محبت اور سرپرستی سے انشاءاللہ میں بالکل ہمتن گوش ہوں اور حاضر ہوں. مجھے امید ہے کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ٹورنٹو میں قرأت اور حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول مقبول کے سلسلے کو اور آگے بڑھایا جائے، اس کی کسی اکیڈمی کا آغاز کیا جائے، تو یقیناً شاہ صاحب کی خدمات موجود ہیں، ان کے اپنے وسائل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بہت لوگوں کو بہت کچھ دیا ہے. آئیے اس میں تو کچھ حصہ جو ہے اس طرف بھی لے کے چلیں اور شاہ صاحب کی خدمات کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہوئے اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے. شاہ صاحب کلام ایک دفعہ ایک اور آپ سے سننا چاہوں گا اور پھر پروگرام کے اختتامی کی طرف چلیں گے. کہ کہا کسی شاعر نے کہ اجالے کیوں نہ ہو دیوار و در میں، اجالے کیوں نہ ہو دیوار و در میں ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں گھر میں. تو سبحان اللہ. ایک بڑا مشہور کلام آپ سے میں پہلے بھی سن چکا ہوں، آپ نے بھی اس کا ذکر بھی کیا. حضرت حفیظ طائف رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے کہ رہی عمر بھر جو انیس سے جاں، وہ بس آرزوئے نبی رہی. آپ کی اس فرمائش کی میں داد دیتا ہوں کہ آپ کا حسن سماعت ہے یہ، اور نعت کی محفل جو ہے وہ حضرت حفیظ طائب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام جب تک نہ ہو میں نہیں سمجھتا وہ مکمل نہیں ہوتی. بالکل. رہی عمر بھر جو انیس سے جاں، وہ بس آرزوئے نبی رہی. کبھی اشک بن کے روان ہوئی، کبھی درد بن کے دبی رہی. رہی عمر بھر جو انیس سے جاں، وہ صفا کا مہر منیر ہے، طلب اس کی نور ضمیر ہے. وہ صفا کا مہر منیر ہے، طلب اس کی نور ضمیر ہے. یہی روزگار فقیر ہے، یہی التجا شبیر رہی. رہی عمر بھر جو انیس سے جاں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہی ساتیں تھی سرور کی، وہی دل تھے حاصل بندگی. وہی ساتیں تھی سرور کی، وہی دل تھے حاصل زندگی. بحضور شافع امتاں
جن دنوں طلبی رہی عمر بھر جو انیس جان۔ بہت خوب شاہ صاحب، بہت خوب۔ سید ندیم شاہ صاحب سے محفل حمد و نعت کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ وقت کی کمی، ہم نے کوشش کی کہ اسی حد تک جہاں تک کلام سن سکیں اس میں شاہ صاحب کی آمد کا بہت شکریہ، لیکن رمضان کے اس مہینے میں ایک ذکر ایسا ہے جو میں کرنا چاہوں گا، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں شاہ صاحب جو کہ اپنے کسی کام کی وجہ سے امر ہو جاتے ہیں، بے شک، اور کچھ شہادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب جب ان کا ذکر کیا جائے تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ سبحان۔ پچھلے رمضان کے مبارک مہینے میں درندوں نے پاکستان میں ہمارے بہت پیارے دوست اور آقا دو جہاں کے ایک ثنا خواں کو، ان کے خادم کو، ان کی حمد کو بیان کرنے والے ہمارے بھائی دوست امجد صابری کو شہید کر دیا۔ جب جب ان کا ذکر آتا ہے تو پھر میں اور بات نہیں کر پا رہا ہوں۔ میں آپ کا تو خیر میں خود چشمدید گواہ ہوں کہ آپ کا ان کے ساتھ ایک بڑا ایک عجیب و غریب ایک پیار محبت کا اور عشق کا ایک سلسلہ تھا، اور ویسے تو دنیا داری کے بیچ میں اگر کہا جائے تو آپ ان کے پروموٹر لوگ کہیں گے، لیکن میں نے اس سے بہت بلند آپ کا اور ان کا ایک تعلق دیکھا، اور آپ نے ان کے بہت شوز کروائے، اور میری ان سے روبرو جو ملاقات ہوئی وہ آپ ہی کے توسط سے ہوئی، جب پہلے پروگرام میں مجھے قرأت کرنے کا سورہ رحمان آغاز آپ نے کیا جی ہاں اس پروگرام کا، آپ کی قرأت سے ہوا۔ جی ہاں، تو میں جب قرأت کر کے تو گرین روم میں واپس آیا تو وہاں پہ شہید امجد صابری صاحب تشریف فرما تھے، تو اٹھ کے کھڑے ہوئے میری پیشانی کا بوسہ لیا اور مجھے اتنی دعائیں دیں انہوں نے، اور کہنے لگے کہ مجھے بہت عرصے کے بعد آج لطف آیا قرأت سننے کا۔ وہ میری ان سے پہلی ملاقات تھی، پھر اس کے بعد آپ کے تمام شوز کے بیچ میں ملاقات ہوتی رہی۔ میں نے ایسا خضوع و خشوع کے ساتھ اور ایسے خلوص کے ساتھ ذکر الہی، ذکر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار کا ذکر جیسا اس شخص کو کرتے ہوئے سنا ہے، اور جو کیفیت ان کے اوپر طاری ہوتی تھی اس ذکر کے بیچ میں نے بہت کم دیکھی۔ ہر وقت مسکراتا چہرہ، اور ہر وقت اسی اس میں کہ انکار نہیں تھا ان کے پاس۔ جب فون کیا امجد بلانا چاہتے ہیں، امجد یہ ہے، کبھی انکار نہیں کیا، اور یقیناً کی شہادت کا دکھ رہے گا بے شک، لیکن وہ کچھ ایسا کلام پڑھ گئے جو وہ بھی امر ہو گیا۔ بے شک۔ اس پروگرام کا اختتام بھی ہم امجد صابری کے پڑھے ہوئے ایک کلام سے کریں گے، اور وہ جو ایک دعا بھی ہے، یہ دعا میری بھی ہے، یہ دعا یقیناً آپ کی بھی ہوگی۔ میں یہ بھی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ امجد صابری اور تمام وہ لوگ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں جگہ دے۔ الہی آمین، رب جلیل میرے وطن میں، ہماری دھرتی میں امن لائے، الہی آمین، الہی اور ہمارے حکمرانوں کو یہ ہدایت دے، یہ ہمت اور حوصلہ دے الہی آمین، کہ وہ آگے بڑھ کے اپنے وطن کے لیے کام کریں۔ الہی آمین۔ امجد صابری نے بہت خوبصورت کلام کہ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ اس پروگرام کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کر دیں گے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، اپنوں کا خیال رکھیے گا، اپنے میزبان عارف شیخ کو یہاں دے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا
عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ صلہ دے الہی رحیمی کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں جو مفلس ان کو تو دولت عطا کر جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے